BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامی۔ پاکستان کے بعض علاقوں میں تیزی سے جاری جنگلات کی کٹائی سے ماحول کو شدید نقصان کے علاوہ ان علاقوں کی معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ادھر لوگوں کا روزگار تھا پہلا جلگوزہ کا، اب یہ جلگوزہ لوگوں نے کاٹ کر لے لیا۔ بولیویا میں سائنسدان پگھلتے ہوئے گلیشیئر سے برف کے نمونے کیوں محفوظ کر رہے ہیں؟ لائبریری کا ذکر آتے ہی ذہن میں الماریوں میں رکھی ہوئی کتابوں کا منظر سامنے آ جاتا ہے، لیکن انڈیا میں ایک ایسی لائبریری ہے جہاں کتابوں کی جگہ انسان ملتے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کی بے دریغ کٹائی سے نہ صرف مجموعی طور پر ماحول، جنگلی حیات اور ایکو سسٹم پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے لوگوں کا روزگار بھی براہ راست متاثر ہو رہا ہے اور ملک کے دور دراز علاقوں کے رہنے والے متبادل روزگار اپنانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ گلگت بلتستان سے رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ۔ مجور خان ضلع دیامر کے ایک دورافتادہ گاؤں میں ٹریکٹر چلانے کا کام کرتے ہیں۔ پہلے وہ اس علاقے کے ایک منافع بخش کاروبار یعنی چلغوزی کی تجارت سے منسلک تھے، لیکن درختوں کی کٹائی کے باعث وہ روزگار اب ان سے چھن گیا ہے اور اس طرح گاؤں کے دیگر نوجوان بھی بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ادھر زیادہ تر اس کا روزگار ادھر یہ لوگوں کا روزگار تھا پہلا جلگوزہ کا، اب یہ جلگوزہ لوگوں نے کاٹ کر لے لیا۔ ابھی اس وقت تھوڑا تھوڑا ہے، اتنا زیادہ نہیں، پیداوار کم ہے۔ اچھا بس اس طرح تھوڑا تھوڑا سا روزگار کرتا ہے۔ گلگت بلتستان میں چلغوزے کے درخت ہمیشہ سے مقامی باشندوں کے لیے روزگار کا ایک اہم ذریعہ رہے ہیں، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے جنگلات کی بے دریغ کٹائی نے ڈرائی فروٹ جیسی منافع بخش سوغات پیدا کرنے والی اس درخت کی پیداوار کو بھی کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ درختوں کی کٹائی سے ہونے والے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور ان سے ہونے والے نقصانات پہاڑی علاقوں میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں پہاڑی تودے گرنے کے واقعات ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعات زیادہ تر ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں جنگلات کو بدردی سے کاٹا گیا ہے، اور جس سے نہ صرف اہم شاہراہیں بند ہو جاتی ہے بلکہ اس سے علاقے کی معیشت پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ممالک میں ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق جنگلات کے خاتمے کے باعث برف کی یہ پہاڑ بھی تیزی سے پگھلتے جا رہے ہیں، جس سے مستقبل میں ملک میں پانی کی کمی کا خطرہ ہر وقت موجود رہے گا۔ پہاڑی علاقوں میں برف اور اس کے آئس کے ماسز موجود ہیں، اور تھوڑا سا بھی ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تیزی سے پگھلنے لگتے ہیں، اور جب وہ پگھلتے ہیں تو اس سے سیلاب کا خدشہ درپیش ہوتا ہے۔ اگر زمین کے اوپر ہم درخت لگائیں، سلوپس کے اوپر ہم درخت لگائیں، زیادہ تعداد میں درخت لگائیں، تو یہ نہ صرف ہمارے جو لوکل انوائرمنٹ ہے، مائکرو کلائمیٹ ہے، اس کو پلیزنٹ بنا دیتا ہے، بلکہ ہمیں سیلاب کے خدشات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان میں جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے مؤثر قوانین کا ہمیشہ سے فقدان رہا ہے، جبکہ حکومتی ایوانوں میں بھی سنجیدگی نظر نہیں آتی، جس سے یہ معاملہ ہر سال مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، BBC نیوز، گلگت بلتستان۔ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری پاکستان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے پاکستان میں جنگلات کی کٹائی اور اس کے اثرات پر بات کی، اور پہلے پوچھا کہ جنگلات کی کٹائی سے مقامی آبادی کے روزگار پر پڑنے والے اثرات کی ایک جھلک تو ہم نے اس رپورٹ میں دیکھ لی۔ آپ یہ بتائیے کہ اس کے دیگر اثرات کون سے ہیں؟ پاکستان جو کہ ایک ڈیزاسٹر پرون کنٹری بنتا چلا جا رہا ہے، جب بھی بارشیں تیز ہوں گی ہمارے شمالی علاقہ جات میں درخت جو تھے جو کہ اس پانی کو تیز بہاؤ کو روکنے کا سبب بنتے تھے، جب وہ وہاں پہ نہیں ہوں گے تو جس طریقے سے 2010 کے فلڈز تھے اسی طریقے کے فلڈز جو ہیں وہ دوبارہ بھی اینٹیسپیٹ کیے جا رہے ہیں، چونکہ بڑی تیزی کے ساتھ جو نیچرل پروٹیکشن ہے اگینسٹ پانی کے خلاف، بارشی پانی کے خلاف، وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ زمینی کٹاؤ جو ہے وہ اس پہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ بایو ڈائیورسٹی یا جو حیاتیاتی تناؤ ہے اس میں تبدیلی ہو رہی ہے، چونکہ بہت سے ایسے جانور اور بہت سے ایسے پرندے جو کہ ان درختوں پہ بسیرا کرتے تھے، جب وہ درخت نہیں ہوں گے تو وہ ان کی جو اسپیشیز ہیں ان کا خاتمہ بھی آپ کو نظر آتا جا رہا ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسانی زندگی اور موسم اور پرندوں اور چرندوں اور جانوروں ان سب کو ایکولی افیکٹ کر رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ جنگلات کی اس قدر بے دریغ کٹائی کیوں ہوتی ہے؟ وجوہات
اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ بھی ہے کہ یہ ٹمبر مافیا کا ایک پورا رول ہے ان ایریاز میں یہاں پہ کہ جنگلات جو کہ ہمارے خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات، تو وہاں پہ ایک پوری ٹرم اصطلاح استعمال ہوتی ہے ٹمبر مافیا، یعنی وہ لوگ جو کہ درختوں سے پروفٹ کماتے ہیں۔ چونکہ جنگلات کی کٹائی پہ ایک بین لگا رہا بڑا طویل عرصے سے، اس بین کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ اللیگل مینز یوز کرتے ہیں۔ سائنٹیفکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ پرانے درختوں کو پرون کرتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، نئے درخت اس کی جگہ لگاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن جب کسی بھی چیز کو روک دیا جاتا ہے تو پھر اس سے غیر قانونی طریقے نکل آتے ہیں ان کو کاٹنے کے۔ اور یہی اور چونکہ لکڑی جو ہے یہ بہت مہنگی بکتی ہے، چیڑ کی لکڑی، دیار کی لکڑی، میدانی علاقوں میں اس کی بہت مانگ ہے، لہٰذا اس کو بیچا جاتا ہے تاکہ بیچ کے اس سے کروڑوں روپے کمائے جائیں۔ لیکن دور دراز علاقوں میں لوگوں کو ایندھن اور گھر بنانے کے لیے لکڑی بھی تو چاہیے نا، تو وہ کیا کریں؟ یہ کہاں سے آئے گی لکڑی؟ یہ یقینی طور پہ اگر آپ کے پاس وہ آلٹرنیٹیو سورسز اویلیبل نہیں ہوں گے تو ایندھن کے لیے تو چاہیے ہوگی، لیکن ایندھن جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے گھر بنانے کے لیے، ایندھن کے لیے بھی، جتنی اس کی کمرشل کٹائی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ اگر فیملیز کو ہم دیکھیں جس طریقے کی آبادی ہے سرحد خیبر پختونخوا میں یا شمالی علاقہ جات میں، تو سردیوں کے موسم میں یقیناً ان کو ایندھن چاہیے ہوتا ہے، لیکن اتنی لکڑی تو آپ کی ویسے بھی شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی ہوتی ہیں۔ تو کیا پاکستان کے پاس ضرورت کے مطابق جنگلات ہیں؟ بہت کم ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو ڈیفارسٹیشن ریٹ ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے، 2.4% پر اینم کے قریب تقریباً ہمارے جنگلات جو ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور چونکہ جنگلات جو ہیں ہی صرف ایک محدود سے علاقے میں، یا تو آپ کو خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں ملتے ہیں یا پھر گلگت بلتستان جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں پہ آپ کو تھوڑے سے قدرتی جو جنگلات ہیں وہ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو جنگلات ہے نہیں ہے۔ مری کے چھوٹی سی پلانٹیشن ہے یا چھانگا مانگا میں ہے۔ ایک اور مسئلہ جو پاکستان میں ہے وہ جنگلات کی ڈیفینیشن کا بھی ہے۔ جو صوبہ سندھ ہے اس میں جو سمندر کے علاقے میں جو جنگلات ہیں ان کو بھی گنا جاتا ہے، بلوچستان میں جو جھاڑیاں ہیں ان کو بھی جنگلات میں گنتے ہیں، پنجاب میں جو کھیتوں میں درخت ہیں ان کو بھی جنگلات میں گنتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایریا ہے جنگلات کا جو پاکستان میں ہے، جو کہ اوور ایسٹیمیٹڈ ہے۔ ریئلسٹکلی اسپیکنگ پاکستان میں جنگلات بہت تھوڑے ہیں۔ اور اب ایک نظر کچھ دیگر موضوعات پر۔ ماحولیاتی تغیر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی اور عالمی حدت کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اگر قدیم گلیشیر پگھل گئے تو ان کے ساتھ ہی معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو بولیویا لیے چلتے ہیں، جہاں سائنسداں پگھلتے ہوئے گلیشیر سے نمونے اس لیے یکجا کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں تحقیق کے کام آ سکیں۔ ٹیم آلمن کی رپورٹ، عارف شمیم کی زبانی۔ The Bolivian Plateau, one of the highest altitudes on Earth. But even here, rising temperatures are having an effect. Slowly but surely, the fear is this glacier will simply melt away. The impact could be devastating in so many ways. We want to be here with the scientists of this magnificent international project, which is a contribution to the future of humanity. It's also a contribution to the future of our planet, a planet we have to defend from here, from Bolivia, one of the most beautiful places in the world. A team of international scientists, with the help of local guides, climbed Mount Illimani. معاف کیجیے گا، تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم یہ رپورٹ پیش نہ کر سکے۔ انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش کی پولیس نے ان 15 مسلمان افراد کے خلاف مقدمہ واپس لے لیا ہے جنہیں بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان افراد کو کرکٹ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کے دوران مبینہ طور پر انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے حق میں نعرہ بازی کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں ایک بینک کے باہر کار بم دھماکے میں کم از کم 29 افراد ہلاک اور 60 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکہ لشکرگاہ میں نیو کابل بینک کی برانچ کے دروازے پر ہوا۔ جنوبی افریقہ کی عدالت عظمیٰ نے فیصلہ سنایا ہے کہ صدر جیکب زوما کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر رائے شماری خفیہ رکھی جا سکتی ہے۔ حزب اختلاف کو خدشہ ہے کہ اگر رائے شماری کو خفیہ نہ رکھا جاتا تو صدر زوما کی پارٹی کے اراکین صدر کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے۔ یورپی یونین کے رہنما ایک سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے برسلز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ لندن، پیرس اور برسلز میں دہشت گردی کے حملوں کے تناظر میں ہونے والی اس سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے میں رکن ممالک کو درپیش سیکیورٹی کے مسائل سر فہرست رہیں گے۔ اس کے علاوہ یورپی اتحاد سے برطانیہ کے باقاعدہ انخلاء کے عمل پر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔
آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ راجیو گاندھی کے قتل کے مجرم نے خودکشی کی اجازت مانگ لی، پاکستانی ٹیم کے مداحوں کے خلاف غداری کا مقدمہ خارج، اور نئے سعودی ولی عہد کے بارے میں 5 اہم حقائق زیادہ پڑھے جانے والے موضوعات میں شامل ہیں۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ عراق کے شہر موصل میں دولت اسلامیہ کا مسجد النوری کو تباہ کرنا کیا اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے، اور آپ کو دکھائیں گے انڈیا میں حال ہی میں قائم ہونے والی ایک انوکھی لائبریری۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عراق کے شہر موصل کی تاریخی مسجد النوری میں سن 2014 میں دولت اسلامیہ کے رہنما ابو بکر البغدادی نے خلافت کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ اب اس مسجد کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور عراقی افواج کا کہنا ہے کہ مسجد کو شدت پسند گروہ نے خود تباہ کیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے بقول دولت اسلامیہ کی جانب سے اس مسجد کو تباہ کرنا دراصل شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ فراس کیلانی کی رپورٹ، سلیم قاضی کی زبانی۔ موصل میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف جاری جنگ کو 9 ماہ ہو چکے ہیں۔ بی بی سی کو عراقی سیکیورٹی فورسز کے انسداد دہشت گردی کے خصوصی دستوں کے ساتھ تاریخی مسجد النوری اور اس کے مینار ہدبہ کی عکس بندی کا موقع ملا۔ اس دوران شدید لڑائی جاری تھی، اگرچہ وہ لوگ پسپا ہو رہے تھے، لیکن دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے شدید مزاحمت دکھائی۔ قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب فوج النجف على موصل القديمة استطعنا كنيسة۔ بدھ کی شام بھی سیکیورٹی فورسز کے تمام اہلکار شدت پسندوں پر چڑھائی کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اس سپاہی نے بی بی سی کے نامہ نگار کو بتایا کہ اب وہ دولت اسلامیہ کے سب سے اہم گڑھ مسجد النوری کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ دولت اسلامیہ کا سیاہ پرچم مسجد کی چھت پر لہرا رہا تھا۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں ابو بکر البغدادی پہلی اور آخری مرتبہ نمودار ہوئے تھے۔ اس دن انہوں نے جمعے کا جو خطبہ دیا تھا وہ کسی دوسرے عہد کا خطبہ تھا۔ اسی خطبے میں انہوں نے ایک خلافت کا اعلان کیا تھا اور خود کو اس کا خلیفہ بتایا تھا۔ ہمارے وہاں سے نکلنے کے 1 گھنٹہ بعد ہی زبردست دھماکہ ہوا، اور وہاں نہ مسجد رہی اور نہ اس کا مشہور مینار۔ سب کچھ زمین بوس ہو چکا تھا۔ عراقی حکام نے اس دھماکے کا الزام دولت اسلامیہ پر لگایا، جبکہ جواباً دولت اسلامیہ کا کہنا تھا کہ یہ تباہی اتحادی فوجوں کی بمباری سے ہوئی ہے۔ عراقی فوجوں کی پیش قدمی سے ان میں سے ہزاروں کو شہر سے فرار ہو جانے کا موقع ملا۔ بیمار اور بھوک سے مارے ہوئے ان لوگوں کے چہروں پر خوف عیاں تھا۔ گزشتہ چند دنوں میں دولت اسلامیہ نے ان درجنوں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو یہاں سے فرار کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے فرار ہونے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں دولت اسلامیہ کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے۔ تقریباً 1 لاکھ لوگ اب بھی موصل کے اس علاقے میں پھنسے ہوئے ہیں جو دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہے۔ اس معذور اور ضعیف شخص کی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے نکل نہیں سکتے، لیکن آج ہزاروں لوگ موصل کے اس حصے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو عراقی فوجوں کے کنٹرول میں ہے۔ خرج الآلاف من المدنيين العالقين في الموصل القديمة اليوم فقط۔ صرف پچھلے چند گھنٹوں میں قدیم موصل سے ہزاروں شہری نکل گئے ہیں۔ یہ لوگ پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے معذور، عمر رسیدہ، خواتین اور بچے ہیں۔ ان لوگوں میں ایک بہتر مستقبل میں زندہ رہنے کا جذبہ تو نظر آتا ہے، لیکن ان کی آنکھیں اسی موصل پر ٹکی ہوئی ہیں جو یہ لوگ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہم نے بی بی سی اردو کی خصوصی سیریز خاموش زبانیں کے دوران بننے والی رپورٹس پر ایک پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ لائبریری کا ذکر آئے تو ذہن میں الماریوں یا شیلف میں رکھی ہوئی کتابوں کا خیال آتا ہے، لیکن انڈیا میں ایک ایسی لائبریری کا آغاز ہوا ہے جہاں کتابوں کی جگہ انسان ملتے ہیں۔ ہیومن لائبریری یا انسانی لائبریری کا اہتمام گزشتہ دنوں دلی میں کیا گیا۔ لوگ لائبریری کے اس نئے تصور سے کافی خوش ہیں۔
دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ لوگوں کی یہ بھیڑ دلی کی پہلی انسانی یا ہیومن لائبریری میں پڑھنے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ اس لائبریری میں کتابوں کی جگہ ہیومن بک یا انسان ہوتے ہیں۔ انسانی کتابوں میں کوئی کینسر سروائیور ہے تو کوئی کوپہما، تو کسی نے اسکول کے دنوں میں بلینگ یا ہراسمنٹ کا سامنا کیا ہے۔ ان انسانی کتابوں کے الگ الگ موضوع اور اپنی اپنی کہانیاں ہیں۔ ہیومن لائبریری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ پڑھنے کا رواج واپس لایا جائے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کہانیاں کہنے کا رواج واپس لایا جائے۔ اس کے لیے جو فارمیٹ ہم نے چنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگ چنے ہیں جن کے پاس آلریڈی بہت ہی سینسٹیو کہانیاں ہیں، کیسے مشکلوں سے اوپر اٹھا جاتا ہے، یہ وہ کہانیاں ہیں اور الگ الگ سٹریمز میں ہیں۔ کچھ بیماریوں سے لڑے ہیں، کچھ سماج سے لڑے ہیں، کچھ پریوار سے لڑے ہیں، تو یہ وہ کہانیاں ہیں اور یہ ان مدعوں کے بارے میں بات کرتی ہیں جو کسی بھی ایک اسکول میں نہیں سکھائے جاتے ہیں۔ ہیومن لائبریری میں آنے والے سبھی لوگ لائبریری کے اس نئے تجربے سے کافی خوش نظر آئے۔ یہ 1-on-1 ایکسپیرینس ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اب بک از ٹاکنگ ٹو می، مطلب میرے سے ایک کتاب بات کر رہی ہے۔ آپ جب کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کے انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، پر ایک کتاب جو بندے نے خود ایکسپیرینس کرا ہے وہ آپ کو بول کے بتا رہا ہے، دیٹس این امیزنگ ایکسپیرینس۔ لوگوں کو یہ بات زیادہ پسند آئی کہ انسانی کتابوں کی کہانیاں دراصل انسان کے حقیقی واقعات ہیں۔ بک پڑھنے میں ہم اس انسان کو پڑھ پاتے ہیں، لیکن اس نے کیا سوچا ہوگا، کیا وہ کہنا چاہتا ہے، وہ سب کچھ تو نہیں لکھ پاتا، لیکن کیا وہ سچ میں اس نے سوچا، اس نے وہی بات ہمیں ایک بات چیت میں آتما تک بات پہنچی، سول ٹو سول والی بات ہے۔ ہیومن لائبریری کا آغاز 17 برس قبل ڈنمارک میں ہوا تھا، بھارت میں یہ حال ہی میں شروع ہوئی ہے۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جب کتابیں پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا ہے، علم اور جانکاری پھیلانے کے لیے ہیومن لائبریری کا یہ نیا کانسیپٹ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ ہیومن لائبریری، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔